امت احمد نبی، دوستدار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عقل تمام بولہب، عشق تمام مصطفیٰ۔ معزز سامعین محترم، ارباب المدانش، اسٹیج پر جلوہ گر، علماء کرام اور انجمن طلباء اسلام کے جملہ ذمہ داران، سب سے پہلے تو ہم آپ سے تاخیر کی نہایت معذرت کرتے ہیں، لیکن کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد آپ کے سامنے کسی قسم کی کوئی ایسی باتیں یا ایسا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد یہی ہے، اور جو ہمارے قائد ہمیں مشن دے کر گئے ہیں وہ یہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ ہمارا مقصد روڈ پر ہو، چوک پر ہو، جیلوں میں ہو، کتابوں میں ہو، قلم میں ہو، وہ صرف یہی ہے کہ امت کا اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور یہ جب تک تعلق مضبوط تھا تب تو ہم کیسر و کسریٰ کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے تھے، تب تو ہم بر اعظموں پر حکومت کرتے تھے، لیکن جب سے یہ تعلق کمزور ہوا ہے، بات کہتے ہیں نا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، تو یہ تمام کفر اور اس کے سرغنہ وہ صرف ایک ہی محنت میں ہے کہ جناب ان کا تعلق اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا جائے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم، ابھی مجھے بتایا بھائیوں نے کہ ہماری وہاں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ تعلیم دے کر اور یہ جناب یونیورسٹی میں پڑھا کر یا ہم جدت کے نام پر، ہم ترقی کے نام پر اس امت کو اس امت کے دلوں میں ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں سے نکال دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس امت کی ماؤں نے ان کو لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے، ان کو لوری سیدی یا رسول اللہ کی دی ہے، ان کو لوری یا نبی کی دی ہے، ان کو لوریاں لبیک یا رسول اللہ کی دی ہے، ان کو لوریاں تاجدار ختم نبوت کی دی ہے۔ ان کے دلوں میں سے حضور کی محبت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے مرض کا سبب پوچھنا ہے، اور پوچھنا بھی حکیم الامت علامہ اقبال سے ہے کہ علامہ اقبال اس امت کی زبوخالی کا سبب کیا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے زان کی ملت را حیات از عشق اوست برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ برما میں لٹ رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ فلسطین میں لٹ رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ کشمیر تمہارے ہاتھ سے چلا گیا ہے، تو غم نہ کرو۔ ہم نے کہا اقبال کیوں؟ اقبال کہتا ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کہتا ہے جس نے صحرا سے نکل کر کیسر و کسریٰ کی سلطنت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں ڈال دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے، کہتا ہے میں نے فرشتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ ابھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنے حبیب سے، اپنے حبیب کی محبت کے دامن سے پیوستہ ہونے والی ہے، اور پھر وہی دوبارہ نشاط ثانیہ والا ماحول پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کرنا ہے اور پختہ کرنا ہے، اور اس انداز سے پختہ کرنا ہے۔ اقبال کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جناب ہمارے پاس وہ
طاقت آئے گی ہم جناب امریکہ سے کیسے لڑ سکتے ہیں, ہم رشیا کو کیسے آنکھیں دکھا سکتے ہیں, ہم جناب اپنے ملک دشمن بھارت سے بات نہیں کر سکتے, ہم جناب پاکستان جناب اس کے اندر یہ ہے بات کہتا ہے نہیں, یہ بات نہیں سوچنی, تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر, کہ جہاں میں ہے نان شریف میں مدار قوت حیدری. وہ علامہ اقبال نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک شخص مسجد نبی میں آیا, مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک شخص آگے کہنے لگا میں نے علی کو ملنا ہے, تو آپ نے فرمایا مجھے علی کہتے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا ہوا شخص ایک خشک ٹکڑے پانی کے ساتھ کھا رہا ہے, تو وہ علی تو نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے بائیں ہاتھ پہ خیبر اٹھایا ہے, میں نے اس علی سے ملنا ہے, میں نے اس علی سے ملنا ہے جس نے عمر بن عبد الود کے 2 ٹکڑے کیے ہیں, میں نے اس علی سے ملنا ہے. میں وہ علی سے نہیں ملنے آیا کہ جو جناب یہاں پہ بیٹھ کے کہا ہو کہ میں خشک ٹکڑے کھا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا چلے آپ میں بھی علی کہنے ہیں, اور ایک بات دیوانے مجھے علی کہتے ہیں, وہ ہماری روحانی پاور ہے, یہ ہماری جسمانی پاور ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی امت کے اندر کسی بھی معاملے میں اگر کوئی قوت آ سکتی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ان کے دلوں میں حضور کی محبت راسخ نہیں ہو جاتی, جب تک ان کے دلوں میں حضور کی محبت پختہ نہیں ہو جاتی, تب تک کوئی منزل نہیں ملنے والی, کوئی منزل نہیں ملنے والی. نہ ہم کسی منزل کو پا سکتے ہیں, نہ ہم کسی نظام کے ذریعے ہم اس ملک اپنے وطن عزیز میں کوئی بہتری لا سکتے ہیں. اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں علامہ اقبال کیسے بہتری آ سکتی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. علامہ اقبال کہتا ہے فقر کے عجب معجزات ہیں, یہ جناب کبھی تخت پر لے جاتا ہے, کبھی تاج میں لے جاتا ہے, کبھی جناب سپاہ میں لے جاتا ہے. اقبال کیسے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے کہ جس امت کے بارے میں, جن قوم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں اٹھ سکتے, یہ پاکستانی قوم اب اس معیشت کی دلدل میں پھنس چکی ہے, یہ کبھی نہیں اٹھ سکتی. اقبال کہتا ہے اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضل حاجات, جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں, اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اور آخر میں اقبال نے کمال کر دیا. اقبال کہتا ہے تو یہ نہ سمجھ کہ جب تو کمزور ہے, تیرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, تیری معیشت کا برا حال ہے, جناب سب کچھ تو کمزوری کے عالم میں ہے, تو یہ تو سمجھتا ہے کہ یہ تیری کمزوری ہے. اقبال کہتا ہے نہیں, اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا. اقبال کہتا ہے جب ہمارے پاس 2 تلواریں تھی, 8 تلواریں تھی, 2 گھوڑے تھے, 313 تھے, ہم تو 1000 سے ٹکرا گئے تھے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ جناب کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ کے پاس اسباب کم ہو تو آپ جیت جاؤ, یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے. مومن جب بے اسباب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے اسباب ہونے پر چھوڑتا نہیں ہے بلکہ مدد زیادہ کرتا ہے. پھر بدر میں 2000 فرشتے, پھر 4000, پھر آخر میں کہتا ہے انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. مسئلہ یہ ہے فضائے بدر پیدا کر, پہلے میدان لگانا پڑتا ہے, پہلے ان ساری چیزوں سے دامن چھڑانا پڑتا ہے جو ساری چیزیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے در سے دور لے کر جا رہے ہیں. اور جب ہم ان سے دامن چھڑا کر اس رستے پر آ جائیں جو رستہ سیدھا شاخ طوبہ بربستائم, جو سیدھا رستہ مدینہ پاک کی طرف جاتا ہے, جو سیدھا رستہ اس نظام کی طرف جاتا ہے جس نظام میں عمر کو بھی پوچھا جا سکتا ہے جناب یہ کرتا کیسے بنا ہے, وہ نظام کی طرف جس نظام میں خاتون عمر کو کھڑے ہو کر کہہ سکتی ہیں کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حقمار مقرر کرنے والے. ہمارے حقمار تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونے اور چاندی کے پہاڑ دیے ہیں, وہ عمر جو سورج کو ایسے دیکھے تو بے نور ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اتنی برکت ہے کہ ایک خاتون وہ اس حاکم کے سامنے کھڑی ہو کر بات کرتی ہے, 36 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, خاتون کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ عمر کون ہے ہمارے حق بار مقرر کرنے والا, ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سونے اور چاندی کے پہاڑ دیے ہیں. تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ آزادی اظہار رائے چین نہیں لی, سب سے زیادہ آزادی اظہار رائے اسلام دیتا ہے. وہ خواتین ہو, وہ مرد ہو, وہ بچے ہو, وہ بوڑھے ہو, سب سے زیادہ قوت اظہار اسلام دیتا ہے. حضرت عمر کے سامنے جب اس عورت نے بات کی تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ میری بے حرمتی ہو گئی, میرے سامنے تم نے کیسے بات کی. حضرت عمر نے کہا اخطا عمر وصابت امراتن, فرمایا عمر نے دوسری بات کی, عورت نے ٹھیک بات کی, یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے. اور تو یہ ہے اسلام کے حقوق. اور ہم نے جن ماؤں کی گودوں میں پلے بڑے ہیں نا, اور اسلام کے اندر جن کی تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت
امام احمد بن حنبل اپنی مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عورت نے پردے میں سے آواز دی. اس نے کہا امام صاحب میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. امام صاحب نے کہا بتائیں. انہوں نے کہا امام صاحب میں آپ کو پتہ ہے نا پرانے زمانے میں عورتیں سوت کھاتی تھی چرخے کے اوپر. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سوت کھاتا جاتا تھا جسے دھاگا کہتے ہیں, دھاگا بنایا جاتا تھا. تو وہ سوت کھاتی تھی اپنی حلال روٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا امام صاحب میں مغرب کے بعد چھت کے اوپر بیٹھ کر اپنے گھر کے بالا خانہ کے اوپر بیٹھ کر سوت کھاتی ہوں. تو رات کا اندھیرا ہوتا ہے, میں اپنا چراغ جلا کر سوت کھات رہی ہوتی ہوں. اس دوران بادشاہ وقت کی سواری گزرتی ہے, اس کے آگے مشر بردار ہوتے ہیں جنہوں نے گھوڑوں پر مشریں اٹھائی ہوتی ہیں. میں سوت کھات رہی ہوتی ہوں, وہ جو مشریں ہیں ان کی روشنی بلند ہوتی ہے, میرے چراغ کی روشنی کے اوپر حاوی آ جاتی ہے. امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران میں جو سود کھاتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں. انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں امام صاحب کہ اس دوران جو میں سود کھاتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اپنی مسند سے ہل گیا کہ یہ سوال پوچھنے والی کون ہے. تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں, میں بشر حافی کی بہن ہوں. امام صاحب نے جو آگے سے جملہ فرمایا نا وہ کہا کہ لوگوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے, آپ کے گھر سے دین آ رہا ہے, آپ کے لیے حلال نہیں ہے. جب تقوی کا معیار, نیکی کا معیار ایسا ہو نا تو پھر گودوں میں محمود غزنوی پیدا ہوتے ہیں, پھر گودوں میں محمد بن قاسم آتے ہیں, پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آتے ہیں, پھر راشد بن ہاس جیسے جانباز پیدا ہوتے ہیں. ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بھی درست نہ کریں اور ہم صرف ان کو تانا زنی کرتے رہیں جو مسجد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ممکن نہیں ہوگا. ہمیں پہلے خود اس صورت میں عمل کرنا پڑے گا جو ہمارے آقا و مولا کی سنت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جہان ہی نہیں, دونوں جہان. علامہ اقبال کہتا ہے گنج ہائے ہر دو عالم را کری تیرے ایوبیوں نگاہ بایزید. اقبال کہتا ہے اس زمانے کی نہیں, اس جہان کی نہیں, میں تجھے دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز بتاتا ہوں. اقبال کیا ہے, کہتا ہے تیرے ایوبی, کہتا ہے تلوار سلطان صلاح الدین والی اور نگاہ بایزید بستامی والی. کہتا ہے جب یہ تجھے حاصل ہو جائے گی نا تو پھر یہ سارا زمانہ تیرے آگے ہوگا. اور علامہ اقبال کیونکہ اصل میں لوگ پڑھے لکھے ماحول میں ہم آ کر بات کرتے ہیں تو ہم علامہ اقبال کی زبانی اس لیے بات کرتے ہیں کہ اس سے پڑھا لکھا جس کو یہ علم کہتے ہیں, اس سے پڑھا لکھا اس سب کانٹیننٹ میں بڑا پڑھا عالم پیدا نہیں ہوا. جس کو حکیم الامت کہتے ہیں, علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں, تو ہم اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو. ہم مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ ضد کھاتے ہیں مولویوں سے. میں نے کہا ہم نے اگر اقبال ہی مکمل بیان کر دیا تو اقبال مولویوں سے کم از کم 1000 میل آگے ہے. اقبال مولویوں سے 1000 میل آگے ہے. اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. اقبال کہتا ہے اللہ کا جو بھی بندہ آیا نا اس نے ایک راہ پکڑی ہے, وہ راہ جو تمام یار کی طرف جاتی ہے, جو تمام راہ مدینہ پاک کی طرف جاتی ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف جاتی ہیں. اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. اگر عشق اصل حیات نہ ہو تو بابا جی تو نعرہ لگا کے دنیا سے چلے گئے ہیں. آج بھی کہا جا رہا ہے منصب نبی جن گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر میں لگ رہی ہے. اقبال کہتا ہے عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام, اور تندو سلوک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. اقبال کہتا ہے جب لبرلزم چھا جائے, جب سرخے نکل آئے باہر, اور جب یہ کہا جا رہا ہو کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام میں کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا, تو ایک شخص باہر نکلتا ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر. تندو سلوک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے نام. اقبال کہتا ہے خود ایک سیلاب ہے جذبوں کا, آرزوؤں کا, تمناؤں کا, حسرتوں کا. اقبال کہتا ہے عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق امیر جنود, عشق جو ہے نا یہ لشکروں کا امیر ہے. وہ لشکر جو ہر باطل سے ٹکرا جاتے ہیں, وہ لشکر جو ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. عشق امیر جنود, عشق فقیہ حرم, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے
جو حضور سے محبت کی مثال قائم کی ہے نا، وہ قیامت تک کے لیے مسلمہ ہے. اور حضرت بلال حبشی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت کہی ہے. اس نعت کا ایک مصرع ہے، ایک شعر ہے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا. یہ حبشی زبان ہے، یہ حبشہ کی زبان ہے جس کو حضرت بلال حبشی کی مادری زبان کہا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا ہے کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی نا، جب بڑی بڑے کاموں کی باتیں ہوں گی کہ اس پوری دنیا میں سچا کون ہے، تو آپ کی برکت سے صدیق اکبر کو پیش کیا جائے گا. اس دنیا میں سب سے زیادہ عدل کس نے قائم کیا، تو آپ کی برکت سے حضرت عمر فاروق کو پیش کیا جائے گا. اس دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کون تھا، تو آپ کی برکت سے عثمان غنی کو پیش کیا جائے گا. اور اس دنیا میں جناب سب سے بہادر اور دلیر کون تھا، آپ کی برکت سے علی المرتضیٰ کو پیش کیا جائے گا. اور جب دنیا میں مثال پوچھی جائے گی کہ ظالم کے خلاف لڑنا کیسے ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنا کیسے ہے، تو آپ کی برکت سے آپ کے نواسوں حضرت امام حسین کو پیش کیا جائے گا. جب بھی دنیا میں کوئی بڑی بات ہوگی کہ جناب اس بات کے آگے حد نہیں ہے، جب یہ پوچھا جائے گا کہ 60,000 کے لشکر میں 60 بندے لے کر جانے والا کون ہے، تو آپ کی برکت سے خالد بن ولید کو پیش کیا جائے گا. اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ دین کے نام پر قوم کو لوٹا، ملت کو لوٹا، اور جناب سیاست کے نام پر قوم کے بقی ادھیڑ دیے، لیکن جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر مسئلہ آیا تو پوچھا جائے گا وہ شخص کون تھا جس نے نکل کر تمام اہل کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے، دین آزما، ہم جگر آزمائے. تو کون تھا؟ تو آپ کی برکت سے آپ کے غلام علامہ خالد حسین رضوی کو پیش کیا جائے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے نا، وہ نہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، نہ جمع تفریق سے کرنا ہے، اور نہ عقل و خرد سے کرنا ہے. اس کو انے باغ کرنا ہے. اب انے باغ کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ بن دیکھے، بن سوچے، بن جانے کرنا ہے. یہی امت کا طریقہ ہے اور یہی صحابہ کرام کی سنت ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جانب چلے نا، یہ میرا پسندیدہ ترین واقعہ ہے جو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، جس نے میرے جذبوں کو کم از کم جوان رکھا. میں ہر محفل میں یہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا پسندیدہ ہے. میں جب سے بچپن میں تھا تو بابا جی ہمیں، میرے والد صاحب ہمیں یہ سنایا کرتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے کے جانے لگے نا، تو حضور نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے. جب میرے آقا مولا نے تیسری بار پوچھا نا، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا عادے من شیطا ادن اموالنا ما شیطا وعدنا ما شیطا. یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسر کے ساتھ جنگ لڑیں گے. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جناب خوشی سے مزید چمک اٹھا. وہ تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ تو ہمیشہ دن سے چمک پاتے ہیں، لیکن حضور اپنے غلام سے خوش ہوئے. لیکن علامہ اقبال کہتا ہے کہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، تو انہوں نے کون سے گھوڑے جو ہے وہ سمندر میں ڈالے تھے. پھر اقبال کہتا ہے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحر و بر در گوشائے دامان اس. اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. ہاں، یہ محبت رسول کو پختہ کرنے کی بات ہے اور اس اصول پہ چلنے کی بات ہے جس اصول میں ہمارے بڑوں نے چل کے یہ کہا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے لے کے موئے توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے. اور رب بھی جانتا ہے کہ کبھی وہ ناکام پھرے.
کبھی ناکام نہیں آئے. اس لیے کہ جب نیت خالص ہو اور اخلاص پہ بنیاد ہو تو کبھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا, اس کی مدد آتی ہے. یار ہم نے تو آتے ہوئے دیکھی ہے, ہم جیسے ناز و نعم میں پلنے والے لوگ, ہم نے تو جیل میں بھی بڑے مست ہو کے گزارا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا, اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جواں ہمارا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہ ہمارے دل میں ہمارے بابا جی نے کسی کا خوف ڈالا ہی نہیں. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا. اور یہ سر تو ہمیں بابا جی سناتے رہے. جب میں نے جیل میں پہلا پاؤں رکھا نا تو ہمارے بابا جی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کا سر نا جہانگیر نے جھکانے کی کوشش کی, اکبر کا بیٹا جہانگیر. اس نے کہا کہ یار یہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا, کوئی طریقہ تو نکالو. تو اس نے چھوٹی سی کھڑکی نکالی کہ حضرت مجدد الفسانی کو یہاں سے گزارو, شیخ احمد سرہندی کو یہاں سے گزارو تاکہ وہ میرے آگے جھک تو جائیں گے. تو کہتے جب حضرت شیخ مجدد الفسانی کو لایا گیا نا تو آپ نے سر داخل کرنے کی بجائے پہلے پاؤں داخل کیے. پھر اس نے پہلوان بلا دیے, اس نے کئی پہلوان بلائے, کہا کہ یار ایک دفعہ تو بابے کا سر جھکا دو, میرے سامنے سر جھک جائے. لیکن وہ سر نہیں جھکا سکے. پھر علامہ اقبال نے ان کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے بتلائے انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے جس کو بروقت کیا خبردار. تو ہم جن کے ماننے والے ہیں نا انہوں نے پھانسی گھاٹ آباد کیے ہیں, انہوں نے انگریز کی چکی پیسی ہے, مشکل سے مشکل حالات دیکھے ہیں. پھر یہ کہا ہے کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو. اپنے ہر مخالف سے یہ کہتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ان کا مقصد کیا ہے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ اپنے نعرے لگوانا مقصد ہے, نہ اپنی جناب عزت بنوانا مقصد ہے. ہمارا مقصد ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو, حضور کے دین کو تخت پر لانا, یہ ہمارا مقصد ہے. تو جو چاہو ستم کر لو, ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ جو چاہو ستم کر لو اور بھی خود کھیلو, پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی. اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہتکڑیاں دیکھی, جیلیں دیکھی, خون دیکھا, لاشیں دیکھی, شہید دیکھے, گھبرائے نہیں. میں نے کہا ہم گھبراتے اس لیے نہیں کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں, آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوانے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک.